ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرما قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی 4 تاریخ اور شب میں آج انشاء اللہ تعالی چوتھے پارے کا کچھ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھے پارے کے اندر بالخصوص تو سورہ آل عمران جو کہ تیسرے پارے کے نصف کے قریب سے شروع ہوئی، اور وہی صورت چوتھے پارے کے پہلے 3 ربع ثلاثہ تک سورہ آل عمران ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے جو مضامین اس چوتھے پارے کے اندر موجود ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی راہ میں محبوب ترین چیزیں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، یعنی جس کو تم پسند کرتے ہو جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، وہ بھلائی نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ترغیب ہے اور حکم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو وہ خرچ کریں۔ قرآن پاک کے اندر دیگر اور مقامات پر بھی اس چیز پر باقاعدہ یہ کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس وقت کچھ کھجوریں اور کوئی ایسی چیزیں صدقہ کی کہ جو کوالٹی کے اعتبار سے ایک عام ردی تھیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بھی خوش دلی کے ساتھ اور عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد ہی کعبہ معظمہ کی تعمیر کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ نے جو گھر زمین پر بنایا لوگوں کے لیے تو وہ کعبہ معظمہ ہے، اس کے حوالے سے اور حج کے فریضے کے حوالے سے بیان فرمایا گیا۔ اسی پارے کے اندر اس امت کے افضل ترین ہونے کا بیان بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں میں سے تم بہترین امت ہو۔ اور وصف کیا ہے بہترین امت کا؟ کہ نیکی کا تم حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اسی پارے کے اندر ہی غزوہ احد کے حوالے سے بھی بیان ہے اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ غزوہ بدر بیسک اس کا پوری ڈیٹیل اور تفصیل وہ آگے 9ویں پارے کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس کا کچھ تذکرہ موجود ہے۔ اسی پارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق بھی بیان فرمایا گیا۔ اس کا جو ثبوت ہے اس کی ایک آیت مبارکہ اسی پارے میں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہم سنیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے اور زکوٰۃ نہ دینے والے اور بخل کرنے والے، ان کی مذمت بھی اسی پارے کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے چند مضامین ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ النساء ہے۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں اور نسبت ان کی یہ جمع ہے، یعنی گویا کہ اس پارے کے اندر عورتوں کے حوالے سے کئی ایسے احکامات وہ بیان ہوئے، چاہے وہ وراثت سے تعلق رکھتے ہوں، حق مہر سے تعلق رکھتے ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، اس پارے کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بطور خاص وہ ذکر موجود ہے۔
اور وراثت کی تفصیلی آیات مبارکہ جنہیں اللہ پاک نے نازل فرمایا، یتیموں کے مال اور ان کی حفاظت کے حوالے سے اس پارے کے اندر تذکرے موجود ہیں، اور یتیموں کا ناحق طریقے سے مال کھانے والے، ان کی مذمتیں اور عذاب، وہ بھی اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس پارے کے آخر کے اندر اللہ پاک نے وہ رشتے بیان کیے ہیں کہ جو محارم کہلاتے ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے وہ رشتے متعین بیان کر دیے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو تم جن سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یعنی محارم بطور خاص ان کا تذکرہ اسی پارے کی آخری آیت مبارکہ میں اور اس کے تفصیلی اور ڈیٹیل کے ساتھ احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ اب ڈیٹیل اور تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں خرچ کرنے کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا بہترین اور پسندیدہ گھوڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، قربان جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان سے قبول فرمایا اور اسے صدقہ کیا۔ ایسے کئی صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے محبوب اور پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ایسا کرنے کی توفیق دے اور اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اسی رکوع کے اندر اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے اور یہ ایک تاریخ بھی بتا دی کہ سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا، یہ زمین پر کون سا گھر بنایا گیا، کیونکہ یہود یہ کہنے لگے کہ جو بیت المقدس ہے وہ سب سے پہلے اور وہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو یہ کہنے لگے۔ تو اس پر ان کے رد میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ خانہ کعبہ کب کب تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام وہ تعمیر کرتے رہے، اور پھر بالخصوص اس تعمیر کا تذکرہ قرآن میں موجود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور یہ کہاں بنایا گیا؟ فرشتوں کا جو قبلہ ہے بیت المعمور، یہ کہاں ہے؟ یہ جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس سے بالکل اوپر آسمانوں پر یہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، تو اسی سمت میں یعنی نیچے یہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی جو تعمیرات کا اہتمام فرمایا اور فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ سب سے پہلے فرشتوں نے بھی اسے تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، مختلف انبیاء کرام کے بارے میں یہ ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کا بڑا تذکرہ ہے، اور اس تعمیر کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا بھی مانگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب ان میں تو رسول مبعوث فرما۔ وہ رسول کیا کریں گے؟ جو رسول آئیں گے تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھیں گے
اور ان کو تعلیم دیں گے، حکمت اور کتاب ان کو سکھائیں گے، ان کا تزکیہ نفس کریں گے، وہ رسول ان میں مبعوث فرما۔ اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں کہ جو انہوں نے مانگی اللہ نے وہ دعا میرے حق میں قبول فرمائی اور خاص مکہ مکرمہ کے اندر مجھے مبعوث کیا۔ کعبہ معظمہ یہ ہمیشہ عظمتوں والا اس طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا یہی قبلہ رہا۔ تو بیت المقدس یہ کم پیریڈ میں اور خاص وقت میں، جبکہ کعبہ معظمہ یہ اتنے عرصے تک یہ چلتا رہا، اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دل میں یہ تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے، اور اللہ پاک نے اس تمنا کو پورا فرمایا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے، مگر حج صرف خانہ کعبہ کا ہوا ہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ حج صرف اور صرف یہ خانہ کعبہ کا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ذکر فرمائی ہیں، اور فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں، وہ مقام ابراہیم ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں وہ نقش ہوئے، اور آج ہمیں یہ حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ علماء نے لکھا کہ جس جگہ کو اللہ کے پیاروں سے یہ نسبت ہوتی ہے تو اس جگہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، رب تعالیٰ انہیں نشانی فرما رہا ہے، کھلی نشانیاں انہیں فرما رہا ہے، اس جگہ کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، جو اس میں آئے وہ امان میں ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے جو استطاعت رکھے اس کی طرف پہنچنے کی، جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ تو یہ لوگوں پر اللہ پاک نے یہ فریضہ رکھا ہے حج کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے بیان کیا اور لوگوں کو حج کے بارے میں کہا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور ہر سال کرنا ہے، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا ہر سال کرنا ہے، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہو جاتا تم پر حج واجب، اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی، یعنی تم مشقت میں پڑ جاتے۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں، جس پر وہ شرائط پوری آتی ہوں، جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہو اور دیگر شرائط ہوں، تو اس پر حج یہ فریضہ ہے۔ اور ارکان اسلام میں ایک رکن وہ حج بیت اللہ بھی ہے۔ اسی پارے کے اندر جہاں اس امت کو بہترین امت فرمایا گیا، اور اس کا سبب اور وجہ کہ لوگوں کو نیکی کی بات کہتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور بہترین امت ارشاد فرمایا ہے۔ وہیں ایمان والوں کو کئی طرح کے گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا در دگنا، یعنی دگنا چگنا کر کے یہ سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے۔ تو سود جو کہ حرام قطعی ہے اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی اللہ پاک نے یہاں پر ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حلال کیا اللہ نے بے کو اور حرام کیا اللہ نے سود کو، کیونکہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ سود اور یہ تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے، تجارت میں بھی آدمی چیز بیچتا ہے، نفع لیتا ہے، تو یہاں کسی نے قرض دیا اور اس پر نفع لے رہا ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا، سود کو حرام فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ
73 درجے ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ اکبر! یہ سود کے بارے میں فرمایا گیا۔ علامہ الحفیظ سود لکھنے والے، سود پر گواہی بننے والے، سود کھانے والے اور کھلانے والے، ان تمام کو فرمایا ہے کہ ان پر لعنت ہو، اور سب گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک اس معاشرے کو اس سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اس پارے کے اندر اس طرح کے مختلف گناہوں سے وہ روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو نیکیوں کو اور صدقہ دینے کے حوالے سے بھی فضائل بیان کیے گئے، اور ان لوگوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ جو تنگی میں، خوشحالی میں وہ ہر طرح خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد فرمایا، اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جانے والے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ایسے عمل ہیں ناظرین، 4 عمل یہاں بیان کیے گئے، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑا محبوب ترین عمل ہے، کہ جب پیسوں کی فراوانی ہے انسان خرچ کرتا ہے، مگر جب تنگی آ جائے اور وہ تنگ دستی کے اندر ہو تو اس سے تو بدرجہ اولا ایسے مواقع پر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تنگی آتی ہے تو جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، کئی اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ ان کا بدل اس آدمی کو عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، بہترین یہ نیکی ہے کہ آدمی اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرے اور لوگوں کو بھی معاف کرے، اور جنت کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، ہمیں کوشش کرنی ہے اس کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف کوشش کرو، دوڑو، اور وہ جنت جس کی چوڑائی کیا ہے کہ جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی، اور اللہ پاک نے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ جنت کو تیار کیا ہے، اور ہمیں حکم یہی ہے کہ جنت کی طرف سبقت لے جائیں۔ رمضان شریف کی مبارک راتیں، اور یقیناً یہ وہ ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں اور ساعتیں ہیں کہ جن کے اندر جنت کے دروازے وہ کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے وہ بند ہیں، شیطانوں کو قید کیا ہوا ہے، اس لیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف، عبادت کی طرف وہ جائے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مدنی کے ناظرین، اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں مطلع کریں غیب پر، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، یعنی اللہ اسے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، اور اسے وہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے، اللہ کے علم دینے سے آپ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ نزول قرآن جب تک ہوتا رہا تو آپ کا علم بھی یہ ترقیاں کرتا رہا، اور آپ اللہ رب العالمین کے اذن سے دیے ہوئے علم سے اور اللہ کی عطا سے ما کان وما یکون، جو تھا اور جو ہوگا سب کا علم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ یہ، اور بھی کئی آیت مبارکہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس طرح کی اور کئی آیات مبارکہ ہیں جن سے صراحتاً اور دلالتاً یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ثابت ہوتا ہے، اور ایسی کئی احادیث طیبہ ہیں، جی ہاں کئی احادیث طیبہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں واضح طور پر اپنے علم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت کو، جو اللہ کی شان کے لائق ہے،
فرمایا کہ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ دست قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے، بلا تشبیہ یہاں پہ عرض کرنا مقصود ہے، میرے کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پا لی۔ اور کیا ہوا؟ فرمایا اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخلوق کی ابتدا کے حوالے سے خبریں دینا شروع کی، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے گئے۔ نماز کے وقت پھر نیچے تشریف لاتے، پھر نماز کے بعد ممبر پر، پھر نیچے تشریف لاتے، پھر اگلی نماز پڑھ کر پھر ممبر پر خطبہ دیتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اتنی خبریں دیں کہ جنتی اہل جنت میں چلا گیا، یعنی اپنے اپنے منازل اور مقام پر چلا گیا۔ جس نے یاد رکھا سو سے یاد رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو ایسی کئی روایات ہیں اور جن میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں عطا فرمائی۔ آپ احد کے پہاڑ پر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب پہاڑ پر آئے تو وہ پہاڑ ہلنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، تو آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور اس کو کہا کہ ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کہ ایک صدیق اور ایک نبی۔ تو یہ بھی علماء نے اس پر دلیل کے طور پر بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقتوں کو بھی وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یہ بھی ان غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اور ایسی کئی غیب کی خبریں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو وہ غیب کی خبریں دی، یا کسی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے ان کے جوابات کے اندر وہ خبریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے الحمدللہ یہ عقائد ہیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔